اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین وجعلنی من عبادک الصالحین القانتین۔ ماہ رمضان کا 5واں دن گویا ایک پیاسے کو چشمے کا سراغ دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ مجھے مستغفرین میں قرار دے دے، توبہ کرنے والوں میں قرار دے دے، تائبین میں سے قرار دے دے۔ یہ مستغفرین اور استغفار کرنا جو دلوں کو جلا دیتا ہے، نور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، یہ استغفار یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی کیفیت کا نام ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کرنا، خداوند متعال توبہ کرنے والے کے آنسوؤں کو پسند کرتا ہے۔ واعف عن المجرمین، اے وہ اللہ جو مجرمین اور گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ علامہ مقدس اردبیلی کا نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، جنہوں نے روحانیت کی معراج کو طے کیا۔ بہت بڑے عالم دین، فقیہ، مجتہد اور اہل عرفان میں سے جن کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا جلاد تھا، مجرم تھا، گناہگار تھا، چوریاں کرتا تھا، بد اخلاق تھا۔ لوگ اس سے بہت تنگ تھے اور چاہتے تھے نہ جانے کب اس سے خلاصی اور نجات ملے گی، کہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ علامہ مقدس اردبیلی نے رات میں خواب دیکھا کہ کوئی انہیں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اٹھو، فلاں شخص کو جا کر غسل کرو، کفن دو اور تشییع جنازہ کرو۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ کہتے ہیں وہ تو اتنا بد اخلاق ہے اور چور ہے اور بہت گناہگار ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سے سو جاتے ہیں اور پھر سے وہ آواز آتی ہے، پھر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کوئی خواب ہوگا، یقیناً حقیقت نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ پھر سے سو جاتے ہیں اور تیسری مرتبہ پھر انہیں وہ آواز آتی ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں، چونکتے ہیں، اور پھر جا کر جب خبر ملتی ہے کہ وہ واقعی وہ شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، کفن کرتے ہیں، تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تسلیت دینے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اور آ کر جب خبر معلوم ہوتی ہے، اس کی بیوی بتاتی ہے کہ یہ انتہائی بد اخلاق انسان تھا، بے شک کہ یہ چوریاں کرتا تھا اور بہت سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا، لیکن پھر بھی یہ آخری لحظات میں جب یہ بیمار ہو گیا تھا تو اب حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ہم سے گزارش کی، سفارش کی ہم سے کہ میری اس تخت کو، میری اس آپ کہہ لیں کہ چادر کو اٹھا کر گھسیٹ کر صحن میں لے جاؤ۔ اور جب ہم نے اس کی سفارش پر عمل کیا اور اس کو صحن میں لے گئے، یہ زیر آسمان خداوند متعال سے مناجات کرنے لگا اور خداوند متعال کی بارگاہ میں العاف العاف کہہ کر پکارنے لگا اور کہتا تھا کہ خدایا اگر تو نے مقدس اردبیلی کو معاف کر دیا تو یہ تیری رحمانیت نہیں، تیری رحمانیت کا کمال یہ ہے کہ تو مجھ جیسے گناہگار کو معاف کر دے۔ جی ہاں، یہ ماہ رمضان مستغفرین کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اب بھی اگر ہم نادم نہیں ہوئے، بلکہ ہر لحظہ اور ہر آن ہمیں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اور توبہ استغفار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیں۔ یہ لقلقہ لسانی ہمارے لیے پہلی سیڑھی کا کام کرتا ہے کہ ان 70 مرتبہ اپنی زبان پر دہرانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مرتبہ، کوئی ایک گھڑی ایسی آ جائے کہ ہمارا دل واقعی میں متوجہ ہو جائے، بس وہ ایک گھڑی ہی درکار ہے اس 70 اذکار کے دوران میں۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت گناہگار تھا، حکومت پر تھا، لیکن اس نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا اور بہت سے مال کو غارت کیا لوگوں کے، اور ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں آ کر وہ بڑا پشیمان ہوتا ہے اور امام کے محضر میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کہ اے مولا کیا میرے لیے کوئی راہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے میں کس طرح سے اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکتا ہوں؟ تو امام فرماتے ہیں جو مال و دولت تم نے غارت کیے ہیں ان تمام لوگوں کو واپس پلٹا دو، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ وہ جاتا ہے، جا کر تھوڑا سوچتا ہے، 1-2 روز بعد پھر آتا ہے، کہتا ہے امام میں تیار ہوں۔ وہ تمام اموال، وہ تمام حتیٰ جو اس کے پاس
اشیاء موجود تھیں، جس کی تھی کہا کہ وہ اس کو واپس پلٹا دو، اور اگر واپس کچھ کا نہیں معلوم واپس نہیں پلٹا سکتے تو ان کو اس کے نام سے صدقہ دے دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب جب تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ آخری لحظات میں اپنے دوست کے ساتھ تھا، عالم احتضار میں تھا، تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ہمارے مولا و آقا امام الصادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ نبھا لیا، اور یوں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کئی عرصے بعد جب اس کا دوست امام صادق علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوا تو امام فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دوست کا وعدہ پورا کر لیا ہے۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ جی ہاں مولا، آخری لحظات میں میرے دوست نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ ہمارے مولا نے ہمارا وعدہ پورا کر لیا ہے۔ حقیقی تائبین یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو واقعی نادم ہو کر سٹیپ اٹھائیں آگے۔ آج ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں، یقیناً ہم کسی نہ کسی غلطی میں اگر مبتلا ہیں تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے لیے خداوند متعال سے، امام زمانہ سے مدد مانگے کہ اے امام، آپ امام وقت ہیں، ہماری مدد کیجئے، ہم اس دلدل سے، ہم اس غیبت کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً امام جو ہادی اللہ ہیں ہمارا ہاتھ تھامیں گے اور ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس ہم نے ایسا نادم نہیں ہونا کہ آج ہم نادم ہوں اور استغفار کریں اور کل پھر وہی گناہ انجام دیں۔ بالکل اس داستان کی مانند کہ جب بچھو چاہتا تھا کہ نہر کو پار کرے اور اس کنارے جائے تو کچھوے نے کہا آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور کچھوے کی گردن پر جب وہ سوار ہو گیا تو ڈسنے لگا۔ کچھوے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ میری عادت ہے، اب میں نہیں کروں گا۔ آگے چلا، کچھ دیر بعد پھر وہ ڈسنے لگا تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں بھول گیا، یہ میری عادت تھی۔ وہ پھر مزید آگے چلنے لگا، تیرنے لگا تاکہ بچھو کو اس کنارے پہنچا دے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے ایسا ہی کیا تو کہا کہ میں سوری کیا کہ یہ میری عادت ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھوے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور بچھو پانی میں تیرتا ہوا ڈوب گیا اور کہا یہ ڈبکی لگانا میری عادت ہے۔ بس کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عادات کے مطابق گناہ کرتے رہیں اور نادم ہوتے رہیں اور پھر گناہ کرتے رہیں، پھر نادم ہوتے رہیں، لیکن خداوند متعال ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اسی لیے دعائے کمیل میں ہم کس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم اپنے عادت کی بنا پر جرم کرتے ہیں، تو اپنے عادت فضل و احسان کے باعث ہمیں معاف فرما دے۔ خداوند متعال واقعی میں ہمیں صحیح معنی میں استغفار کرنے کی توفیق نصیب کرے انشاءاللہ۔ وَجَعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اور اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر دے۔ کون سے بندے؟ جو صالحین ہیں اور قانتین ہیں۔ قانتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قنوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل بھی خدا کی جانب جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ خدا کے محضر میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ خدا سے خدا کا عفو و کرم طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رحمانیت کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بیت اللہ کی زیارت کا شرف خداوند متعال ہم سب کو نصیب کرے کہ جب اس کے دروازے کے سامنے، اس خانہ خدا کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آداب میں سے ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں اور خدا سے کہیں انا فقیر الی بابک وسائلک، اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تجھ سے سوال کرنے والا ہوں۔ اور وہ خدا جو اما السائل فلا تنہر کہنے والا ہے، وہ ہم پہ نگاہ لطف ڈالتا ہے اور پکار کر کہتا ہے انی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والوں کی پکار کو بہت جلد اور فوراً سن لیتا ہوں اور استجابت کرتا ہوں۔ اسی لیے نماز میں جب ہم قنوت کرتے ہیں، یہ قنوت وہ بلینک چیک ہوتا ہے کہ ہم پوری نماز میں جو پریکٹس کر رہے ہیں اور جو پریکٹس ہمیں کروائی جا رہی ہے خدا سے قرب حاصل کرنے کی، خدا سے نزدیکی حاصل کرنے کی، اب اس قنوت میں ہمارا اختیار ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں۔ یہ قنوت بالکل ایک بلینک چیک کی مانند ہے کہ جس طرح سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور خدا کے محضر میں قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو روایت کہتی ہے انسان کی نماز اتنی قبول ہوتی ہے جتنا اس کا قنوت قبول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے قنوت میں خدا کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے
کہ جس طرح سے ایک ماں جب بچے کو چلنا سکھاتی ہے، تو جب بچہ ایک ایک سٹیپ چلنا شروع کر دیتا ہے اور بچے کو چیک کرنے کے لیے اس کو ماں چھوڑ دیتی ہے کہ اب بچہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، بالکل اسی طرح سے خداوند متعال کی دی ہوئی احکامات اور شریعت کے مطابق ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اب قنوت میں آ کر خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، کچھ واجب قرار نہیں دیا۔ اب ہم جو مانگیں گے ہمیں دیکھا جائے گا کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہماری روح کتنی پرواز کر گئی ہے، کیا اب بھی ہم صرف دنیا کے طالب ہیں یا نہیں خدا سے خدا کو مانگ رہے ہیں یا امام کے ظہور کو مانگ رہے ہیں۔ بہترین دعائے امام زمانہ، امام کے ظہور کو خدا سے طلب کیجئے تو ہماری تمام دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے، خدا پہ ٹرسٹ کرنا ہے، امام پہ بھروسہ کرنا ہے، اور امام فرماتے ہیں میری گشائش میں ہی تمہاری گشائش ہے۔ اور امام کے لیے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری باقی دوسری دعاؤں پر بھی آمین کہنے والے امام ہوں گے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ مجھے اپنے مقرب اولیاء میں شامل کر لے۔ یہ مقرب اولیاء کون ہے؟ جو قرب اور رضا اور خوشنودی پروردگار میں اتنے محب ہیں کہ انہیں غیر خدا سے کچھ بھی درکار نہیں، کچھ چاہیے تو صرف خدا کی ذات چاہیے، جن کو خداوند متعال پکار کر کہہ رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اے میرے بندے آؤ اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خدا انہیں آن کر رہا ہے کہ میری جنت میں آ جاؤ۔ بس ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ روایات کہتی ہیں کہ لوگ پوچھیں گے کہ فلاں انسان کہاں ہے، وہ بہت نیک تھا، وہ تو جنت میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جواب آئے گا وہ خدا کی جنت میں ہے، اس کی جنت جدا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سے آج ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا تو ہمیں ان مقرب اولیاء میں شامل کر دے برأفتک، اور یہ تیری مہربانی ہوگی، تیری عطا ہوگی، تیری عنایت ہوگی، تیرا فضل ہوگا، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔